اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں، باطلاً باطل، بیکار بے مقصد ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ہے ان دونوں کے درمیان اسے باطل، بیکار یا بے فائدہ نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا۔ ذالک ظن یہ تو گمان ہے، الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے انکار کیا ہے، جنہوں نے وحی کا، نبوت کا انکار کیا ہے، یہ آسمان و زمین کے باطل بیکار ہونے کا گمان تو ان کا ہے۔ فویل پس بربادی ہے، للذین ان کے لیے جنہوں نے کفروا انکار کر دیا، من النار آگ میں سے، یعنی دوزخ میں ایک وادی ہے، ویل ہے ان کافروں کے لیے، یا بربادی ہے آگ میں جانے کی بنا پر۔ ام نجعل کیا ہم ٹھہرائیں گے یا ہم ٹھہرا دیتے ہیں، الذین انہیں جو آمنوا ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، کالمفسدین جیسا کہ فساد کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں، یعنی کیا ہم ایمان اور عمل صالح والوں کو زمین میں فسادیوں کی طرح کر دیں گے، ام نجعل یا کہ ہم کر دیں گے المتقین متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو، کالفجار جیسا کہ فاسق فاجر گناہگار لوگ ہیں۔ کتاب ایک کتاب ہے، انزلناہ اتارا ہے ہم نے اسے، الیک آپ کی جانب، مبارکن بابرکت ہے، لیتدبروا ہے تاکہ خوب تدبر کریں، غور و فکر کریں، یعنی باتوں کی جڑ تک، اصل تک پہنچیں، آیاتی ہی اس کی آیات میں، اس کی آیات میں خوب تدبر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ نصیحت کو قبول کر لیں، اولو الالباب جو کہ عقل والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اپنی آیات کا تدبر اور تذکر عطا فرمائے اور اس کی برکت اس کتاب کی ہمیں عطا کرے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَیمان اور ہم نے عطا کر دیا داود کو سلیمان، یعنی حضرت داود کو ان کا بیٹا حضرت سلیمان ہم نے عطا کیا۔ نعم العبد کتنا عمدہ وہ بندہ ہے، انہو اواب یقیناً وہ ہے بہت زیادہ رجوع کرنے والا، اذ عرض علیہ جب کہ پیش کیا گیا ان پر، یعنی ان کے سامنے لایا گیا، بالعشی شام کے وقت میں، یعنی سورج کے ڈھلنے کے وقت میں، ظہر کے بعد، الصافنات الجیاد الصافنات عمدہ تیز دوڑنے والے، الجیاد عمدہ گھوڑے، جیاد جو ہے نا یہ لفظ ہے استعمال ہوتا ہے کہ عمدہ گھوڑوں کے لیے، اور صافن بھی لفظ عمدہ اور تیز دوڑنے والے گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بالخصوص جو 3 پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں اور اگلے پاؤں میں سے ایک جو ہے نا اس کو نوک لگا کے کھڑے ہوتے ہیں نا، اس کی ٹو لگا کر، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صافن کا، الصافنات الجیاد، یہ ان تیز دوڑنے والے عمدہ گھوڑوں کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد جب کہ پیش کیا گیا شام کے وقت میں ان پر عمدہ تیز دوڑنے والے گھوڑے، یعنی جہاد کے، فقالا تو کہا، انی یقیناً میں، احببت میں نے پسند کیا ہے، حب الخیر خیر کی محبت کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، الخیل جو گھوڑے ہیں، معقود فی نواسیہ الخیر ان کی پیشانیوں میں خیر جو ہے نا وہ باندھ دی گئی ہے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک کے لیے۔ تو یہ جو حب الخیر ہے، یعنی وہ خیر جو جہاد کے گھوڑوں میں اللہ نے رکھ دی ہے قیامت تک کے لیے، تو فقال انی احببت حب الخیر میں نے پسند کیا ہے خیر کی محبت کو، عن ذکر ربی اپنے رب کے ذکر سے، یا اپنے رب کے ذکر کی بنا پر، اپنے رب کے چرچے تذکرے کی بنا پر، یعنی اپنے رب کا جو چرچا کرنے کے لیے، دعوت تبلیغ کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے میں نے جو ہے نا وہ گھوڑوں کے ساتھ محبت اس کو پسند کیا ہے۔ عن ذکر ربی اس کا معنی بالعموم کر دیا جاتا ہے، عن ذکر ربی
کہ اپنے رب کے ذکر کے مقابلے میں نے خیر کی محبت کو پسند کیا ہے۔ یہاں عن ذکر ربی کا معنی اگر یہ لیا جائے تو پھر یہ ہے کہ مجھے تو ذکر کرنا چاہیے تھا، نماز پڑھنی چاہیے تھی، یا یہ اس طرح کا اور مجھ سے یہ کام ہو گیا، اور وہ اس پر ملامت کرتے ہوئے پھر سے۔ لیکن لفظ عن جو ہے وہ بنا پر، وجہ سے ان معنوں میں بھی آتا ہے، قرآن مجید میں اور جگہ پہ بھی آیا ہے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہا کہ میں نے خیر کی محبت کو پسند کیا ہے اپنے رب کے ذکر کی بنا پر، اپنے رب کے تذکرے چرچے کی بنا پر، حتیٰ یہاں تک کہ توارت وہ چھپ گئے بالحجاب پردے میں، یعنی کہ وہ جو گھوڑے ان کے سامنے لائے جا رہے تھے وہ سارے آؤٹ میں چلے گئے۔ ردوہا لوٹاؤ انہیں علیہ مجھ پر، یعنی وہ گھوڑے جو ہے نا ان کو طلب کیا واپس۔ فطفق مسحا، پھر لگے ہاتھ پھیرنے، بالسوق پنڈلیوں پر، والاعناق اور گردنوں پر، یعنی وہ پھر ان گھوڑوں کی جو جہاد کے گھوڑے ہیں ان کے اوپر شفقت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی پنڈلیوں پر اور ان کے گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، یعنی اپنی محبت کے اظہار کے لیے۔ اور بعض نے مفسرین نے جنہوں نے عن ذکر ربی میں عن مقابلے میں کا ترجمہ کیا، انہوں نے پھر اس کا ترجمہ کیا کہ طفق مسحا بالسوق والاعناق، کہ وہ ان کی گردنیں اور ان کی پنڈلیوں پر تلوار مارنے لگے، انہیں کاٹنے لگے۔ تو بہرحال یہ یعنی کہ جہاد کے گھوڑوں کا پسندیدہ ہونا یہ حدیث میں بھی بہت آیا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا، سلیمان کو علیہ السلام، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا، عَلَى كُرْسِيِّهِ، اس کی کرسی پر، جسداً ایک جسم کو، ثُمَّ أَنَابَ، پھر انہوں نے میلان رکھا، یعنی اللہ کی طرف رجحان رکھا۔ قال، کہا، ربی، اے میرے رب، اغفر لی، تو بخش دے میرے لیے، وہب، اور عطا کر دے، لی، میرے لیے، ملکن، ایسی بادشاہی، ایسا ملک، ایسا اختیار، لا ینبغی، نہ ہو لائق، لأحد، کسی ایک کے لیے بھی، یا نہ ہو جائز کسی ایک کے لیے بھی، من بعدی، میرے بعد، انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی ہے خوب عطا کرنے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ وہاب مبالغے کا صیغہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز میں ایک تو یہ دیکھا کہ شیطان ہے تو چاہا کہ میں اسے باندھ لوں، اور ایک یہ دیکھا کہ بھئی جنت کا خوشہ ہے اور چاہا کہ میں اس میں سے توڑ لوں۔ تو کہتے ہیں مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، تو میں پیچھے ہٹ آیا۔ ہاں، تم قیامت تک کھاتے رہتے، اور شیطان کے بارے میں کہا کہ تم اسے دیکھتے۔ انک انت الوہاب، فسخرنا لہ الریح، تو ہم نے مسخر کر دیا، یعنی ماتحت کر دیا، لہو، اس کے لیے، الریح، ہوا کو ان کے کام میں لگایا، تجری، جو چل رہی تھی، بِأَمْرِهِ، اسی کے حکم سے، رخاءً، نرمی کے ساتھ، حیث اصابا، جہاں کہیں وہ پہنچتا تھا یا جہاں کہیں وہ پہنچتا، والشیاطین، اور شیاطین کو بھی، سخرنا لہو، وسخرنا لہ الشیاطین، اور ہم نے ان کے ماتحت کر دیا جنات کو بھی، کل بناء، ہر قسم کے جو تعمیرات کرنے والے تھے، بنا یعنی بنا عمارت کو کہتے ہیں، اور بنا ان معمار یعنی عمارتیں بنانے والے، وغواص، اور غوطہ خور، وآخرین، اور دوسرے بھی، مقرنین، جو کہ جکڑے گئے ہیں، مقرن اسم مفعول ہے، جن کو جکڑ کر رکھا گیا ہے، فی الاصفاد، زنجیروں میں، صفت ہے، اصفاد جمع ہے زنجیریں۔ ھذا عطاؤنا،
یہ ہے ہماری عطا یا ایسی ہے ہماری عطا، فمنن پس احسان کر تو، او امسک یا کہ روکے رکھ، بغیر حساب بغیر حساب کے، یعنی تجھ سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا اور یقیناً ان کے لیے، حضرت سلیمان کے لیے، عندنا ہمارے ہاں، لَزُلْفَىٰ البتہ ایک نزدیکی ہے، ایک قرب ہے، وَحُسْنَ مآب اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔